السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سونیاز فیشن۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اس رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج جمعے کا دن تھا اور کل سے ہی بہت گرمی سی اور امس جیسی ہو رہی تھی، بالکل ہوا نہیں چل رہی تھی، موسم بالکل جیسے بند نہیں ہو جاتا اس طریقے سے ہو رہا تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ جنوری کا مہینہ ہے، اور صبح تک جب تک میرے بچے اور ہسبینڈ گئے تب تک بھی موسم ایسے ہی تھا کہ بالکل ہوا نہیں چل رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد سے جو موسم نے انگڑائی لی ہے اور ایک تبدیلی لی، تو اس کے ہی کچھ نظارے اور کچھ کلپس میں نے آپ کے لیے پریزرو کر لیے اور کیپچر کر لیے کہ آپ کو دکھاؤں۔ یہ کراچی کا ویدر ہے اور آج کا ویدر ہے، اور اتنی تیز ہوائیں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں، مطلب رک رک کے چل رہی تھیں، پہلے پھر تھم جاتی تھیں، پھر رکتی تھیں، اور اتنی شوں شوں کی آوازیں، اور پتے لہرا رہے تھے، اور ماشاءاللہ بہت پیاری ہوا اور بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ جو مٹی والی ہوا ہے وہ چل رہی تھی، جیسے آندھی والی ہوا، اور پورا گھر صاف ستھرا کیا ہوا تھا، صبح سے جھاڑو پوچھا ڈسٹنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کری، لیکن اس کے بعد سارا کیا دھرا برابر ہو گیا، اور پورے گھر میں مٹی ہی مٹی، ہر جگہ مٹی ہی مٹی، یعنی کہ لگ ہی نہیں رہا کہ منہ کے اندر بھی میں جتنی دیر میں کپڑے باہر ڈالنے گئی میرے منہ کے اندر کرکر، حالانکہ میں نے منہ کھولا بھی نہیں، لیکن پھر بھی میرے منہ میں بھی کرکر، پانی پی رہی ہوں اس میں کرکر، ہر چیز میں کرکر محسوس ہو رہی ہے، اتنی مٹی، اور اتنا جیسے سینڈ سٹارم جیسا ہوتا ہے اس طریقے سے چل رہا تھا۔ تو مشین تو خیر لگانی ہی تھی کیونکہ آج ہمارا پانی کا دن تھا، جمعہ تو تھا، لیکن جو کام جب کرنا ہوتا ہے تو کرنا ہوتا ہے روٹین کے حساب سے، تو مشین بھی لگائی اور کپڑے بھی ڈالے، اور اس کے بعد ایک دفعہ کپڑے لٹکا کے آئی تو پھر نیچے گر گئے، پھر دوسری بار لٹکائے تو پھر گر گئے، پھر چٹکیاں لے کے اس پہ کلپس لگائے، تو اس کے بعد سے پھر تھوڑے سے کپڑے جو ہیں وہ قابو میں آئے، جو بے قابو ہوئے پڑے تھے۔ لیکن ہوا نے آج بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، پورے گھر گندا، پورے گھر جگہ مٹی، کپڑے بھی سارے ایک طرف، پوری الگنی پہ ایک طرف سارے کپڑے سمٹ جاتے ہیں، پھر جا کے ان کو پھیلا پھیلا کے آتی۔ بس اسی دوران جمعے کا ٹائم ہو گیا، اور احمد نہا وہا کے ماشاءاللہ سے پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور آج وہ اسکول نہیں گیا تھا، ساری رات اس نے پڑھائی کی تھی اپنی، کیونکہ اس کا فزکس کا پیپر تھا۔ تو بس گیس کا مسئلہ تھا، تو میں نے جلدی جلدی آلو کے پراٹھے، آج میں نے سوچے کہ آج میں بچوں کے لیے آلو کے پراٹھے بناؤں۔ عریشہ کالج گئی ہوئی تھی، تو وہ جب کالج سے واپس آئی تو اس کو آلو کے پراٹھے بنا کے دیے، پہلے اس نے کھانا کھایا اور پھر اس نے نہا کے اور نماز پڑھی۔ اور احمد جو ہے وہ دیر سے اٹھا تھا کیونکہ وہ ساری رات پڑھ رہا تھا اپنے فزکس کے لیے، تو پھر وہ اٹھا اور پھر اس نے پہلے جمعے کی نماز پڑھی نہا دھو کر، اور اس کے بعد پھر اس نے ناشتہ کیا، ناشتہ اور کھانا جو بھی تھا اس نے سب اکٹھا ہی کرا۔ بس پھر سارا کچن وغیرہ سمیٹا میں نے، اور اس کے بعد پھر میں نے بھی کھایا پیا، اور بس اس کے بعد پھر میں شام ہو گئی تھی تھوڑی سی، مطلب سمجھے 4 بجے کا وقت ہوگا، تو میں نے دیکھا بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، کپڑے وپڑے صحیح کرے باہر جا کے سارے ایک جگہ جا کے سمٹ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہیں ایک دو اور کپڑے تو نہیں نیچے گر گئے، اڑ تو نہیں گئے، تو دیکھا تو بہت سارے چیکو جو ہے وہ درخت سے نیچے گر گئے تھے۔ تو میں نے کہا ان کو اٹھا لوں اس سے پہلے کہ ان کو کوئی جانور منہ لگا دے یا کچھ کر دے، تو ابھی میں ان کو اٹھا لوں۔ اگر یہ پک گئے تو صحیح ہے، کبھی کبھار تو یہ پک جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان میں کیڑا لگ جاتا ہے، تو یہ اب سائے یہ چھوٹے چھوٹے بھی گرے ہوئے، تو کچھ تو کھانے کے قابل شاید پک کے ہو جائیں، لیکن کچھ جو ہے اب تو میرے ہاتھ میں جگہ بھی نہیں تھی، ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ تھا اور ایک ہاتھ سے میں چیکو اٹھا رہی تھی، اور ماشاءاللہ چیکو ملتے ہی جا رہے تھے مجھے، کیونکہ اتنی تیز ہوا چلی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے چیکو بھی اوپر سے گر گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنی چھوٹے چھوٹے سے ان کی تو اتنی مضبوط ٹہنیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور اب جب میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیبو بھی ایک نکل آیا تھا اور ایک پھول لگا ہوا تھا، تو اس نے بھی کروٹ بدلی ہے۔ اور بھائی یہاں پہ ایک اور چیکو، اور اب میرے ہاتھ میں بالکل جگہ نہیں تھی، تو یہ ایک تھیلی پڑی تھی، میں نے کہا اسی کے اندر بس سہارا لے کے میں گھر تک لے جاتی ہوں، اس کے بعد پھر اس تھیلی کو پھینک دوں گی، کیونکہ میرے اب ہاتھ میں جگہ ہی نہیں تھی چیکو اٹھانے کی۔ بس وہاں بلی کا بچہ بھی میاؤں میاؤں کر رہا تھا، اس کو بھی کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اب میں اس کو کیا دوں؟ ہم نے تو آلو کے پراٹھے بنائے تھے اور وہ ہم لوگوں نے کھا لیے تھے، اب کچھ تھا بھی نہیں اس کو دینے کے لیے،
تو میں نے سوچا اندر سے جا کے کوئی ڈبل روٹی وغیرہ اس کو دیتی ہوں، یہ بھوکا ہے یہاں پر، یہ مجھے دیکھتا ہے نا تو بس پھر میاؤں میاؤں کرتا رہتا ہے کہ شاید کچھ کھانے کو لائیں۔ اب چکن وغیرہ کچھ ہڈیاں وڈیاں ہوتی ہیں تو میں ڈال دیتی ہوں، اب نہیں تھیں اس دفعہ تو بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا۔ تو اوپر بہت ساری چیلیں تھیں اور ایک عجیب سی جیسے ویرانی سی نہیں ہوتی ہے، ایک مطلب عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، کہیں سے ہوا کی شوں شوں، کہیں سے چیلوں کی، مطلب کہیں سے دروازے پھٹ پھٹ بند ہو رہے ہیں، عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، بہت ہی خوف آ رہا تھا جیسے۔ بس یہ سارا اب یہ چیکو کا جو یہ دودھ نکلتا ہے نا، یہ سارا میرے ہاتھوں میں چوئنگم کی طرح چپک گیا ہے اور یہ نکل بھی نہیں رہا ہے، اب سارے ہاتھ چپک چپک ہو رہے۔ ایک تو مجھے نا اس سے بڑی چڑ ہے، یہ جو ہاتھوں میں یہ جو لگ جاتا ہے نا اور چپک جاتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اتنی مٹی نیچے شاید آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اور یہ کارپیٹ تک پلٹ گیا یہاں پر ہوا سے، اتنی تیز ہوا ہے۔ اور یہ میں نے لکڑی کا دروازہ بند کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر بھی یہ دھڑ 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 اس میں سے آوازیں آ رہی تھیں بس، اور میں بار بار بس یہ ہوا کو ہی دیکھ رہی تھی اور بس مجھے ایک عجیب سا نا خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ تو آج تو خیر پورا دن صبح سے شام ہو گئی اور ہوا کا یہی سلسلہ رہا۔ تو ابھی تک ویڈیو کو لائک تو کیا نہیں ہوگا آپ لوگوں نے، ہمیشہ کی طرح دیکھ لیتے ہیں مگر لائک نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی نہیں لگتی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔